اب مدینے کی تو سٹوری ہم سب کو پتہ ہوتی ہے، مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم سب کیونکہ ہمارے اوپر لگتی ہے آگے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی؟ مکے میں اس وقت مسلمان تھے، سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے، ڈسکشن چل رہی ہے کیا کریں، کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے، گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے، اتنے 100 اونٹ تیار ہیں، اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں، اتنے سارے بھالے تیار ہیں، گھوڑے تیار ہیں، اونٹ تیار ہیں، سب موٹیویشنل اسپیکنگ چل رہی ہے مکے کے اندر سے مقابلہ ہے. آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو. یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کی شناخت پہچانیں. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا؟ تھے تو مسلمان ہی، یہ مسلمان ہی. انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھئی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گئے جو صحیح. صاحب کے ابا تھے آرمی میں، اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی، اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے، ایک عرب کا قبیلہ، ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو، دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے، لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کے قابل ہم ہے ہی نہیں، اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے ہم ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا، اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے ہوئے تھے افغانیوں کے، پر نہیں لگے ہوئے تھے مصریوں کے، سوڈانیوں کے. They did that. Somalians 2 سینگوں والی قوم نہیں ہے، کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ. امریکہ کی ایمبیسی جائیں، 10 سال تک کھڑے رہیں، گنتے رہیں بندے، 10 سال تک کھڑے رہیں. اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا، ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا، یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. 9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے، اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں. ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے. کہہ رہے تھے نہیں پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چڑھا ہوا تھا ان کو، ایسا کیا ہوا تھا ان کو پتا نا آپ کو. 47 میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزا لینے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھ رہے تھے آپ؟ یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے آ رہے تھے، نوکریاں کرنے آ رہے تھے، ادھر ڈالر کمانے آ رہے تھے. ادھر بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا تھا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگتی ہے. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. ان لڑکوں نے کیا کیا مکے میں؟ پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ، لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی، اور کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان، تو پھر کیا کریں. خاندان میں ناک کٹ جائے گی، پریشر ہے میرے اوپر، میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے، جانا تو پڑے گا، مار پٹا کے لے کے چلے جائیں گے، نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی، راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی کہ ایسا کرتے ہیں سامنے سامنے چلتے ہیں، جیسے ہی رن پڑے گا نا، جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ، اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا. مدینے میں صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعا کر رہے ہیں روکے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس اور دعا مت کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دینے کے لیے ایک خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا.
یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بڑے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگا اتبا کو, رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی, تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا, کہ تمہیں رگ پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر, تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا, میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو, ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے تم. بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لے لی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں, یہاں پہ کوئی تفریق نہیں, اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا ادھر آؤ جاؤ سارے, ادھر آؤ جاکت, ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کفر کو سزا ملتی, کہ تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے, سوری ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم, سما اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے, ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اصلی کہانی کہیں اور کھیلی جا رہی ہے. نقشہ دیکھ لیں, آپ کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں رہے گی جو آگے بتائے گا کہ کون سی جگہ جزیرہ ہے, خود پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کون سی جگہ پہ جزیرہ. دیکھیں نقشے میں کیا چل رہا ہے. آپ کو میں چھوٹے دور کی بات افغانستان کی مثالیں دیتا ہوں. ابھی جو طالبان کے ساتھ ہوا, جیت گیا افغانستان, یس سب کو پتہ ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے کہ جیت گیا, ہاتھ کھڑا کریں کسی کو شک ہے نہیں, ہم سب کو پتہ طالبان جیت گئے. آپ کے گھر پہ میں آؤں 10 بندے لے کے, 2 بچے مار دوں آپ کے, ٹھیک ہے, 2 بچے مار دوں, آپ کی بیگم اٹھا کے کچھ توا میرے منہ پہ ہی مار دے بس, اور پھر میں کہوں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں, ہم چلے گئے, تو آپ جنگ جیت گئے. سوچے تو صحیح, جنگ ایسے جیتی جاتی ہے. گھر گھسے ہیں, میرے بچے مار دیے, ایک توا منہ پہ کھایا اور نکل لیے, سوری یار سوری, ہم آپ معافی مانگتے ہیں آپ سے, سوری. جنگ یہ ہے ہماری غیرت.
جا کے محلے والوں کو بتائیں, دیکھیں 10 بندے آئے تھے, 4 بچے میرے مارے خالی, میں نے تباہ مارا, نکل لیے. ایسے جنگ جیتی جاتی ہے. یہ جو جشن منایا جا رہا ہے طالبان جیت گیا, ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے. شناخت کس طریقے سے کرنی ہے کسی ایونٹ کی, غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ان کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایسے ہار جیت کے فیصلے نہیں کرتے ہوتے. ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے, میں تیار نہیں کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ 32 لاکھ بچے تو نے عراق میں مارے تھے ٹونی بلیر, تجھے چھوڑوں گا میں؟ تو سمجھ رہا تو نے سوری کر دیا تو کام ہو گیا؟ ایسے ہوتا ہے. یہ ہماری غیرت ہے کہ میرے گھر میں بچے مار کے بھاگ جائے گا اور لوگوں کو جا کے سوری کرے گا تو کام ختم. آپ کے ساتھ ایسے ہوگا تو آپ کام ختم کر دیں گے. اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ ہم اسپیکٹیٹر بن جاتے ہیں. او شکر ہے کہانی ختم. جید علماء کرام سوڈان سے لے کے انڈونیشیا تک ٹسوے بہا رہے ہیں افغانستان کی امریکہ کی ریٹریٹ کے اوپر, ٹسوے بہا رہے ہیں کہ ایک ہی موقع تھا جہاد کا ختم ہو گیا. دیکھیں کیسے دیکھی جاتی ہے سچویشن کو. طالبان کا اصلی امتحان تو اب شروع ہوا ہے. اصل میں اللہ کی قسم اب شروع ہوا ہے. پہلے تو ہارتے تو شہید, جیتتے تو غازی, ٹھیک ہے, کہیں پہ بچ جاتے تو غازی ہو رہتے, مر جاتے تو شہید ہوتے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب تو جا کے ٹیسٹ ہوگا طالبان کہ بھائی اب تو پاور تمہارے پاس تھی, آج اگر تو فیل ہوا نا تو اگلے 200 سال تک ساؤتھ ایشیا سے کوئی اسلام میں نہیں داخل ہوگا. کیا پتا دنیا سے ہی نہ کوئی داخل ہو. کیا یہ نکلا تمہارا خلافت کا انتظام اور یہ ڈیفینیشن تھی, یہ تمہارا مودودی, تو یہ کتب, تو یہ دیوبندی, تو یہ سلفی, کہانی ختم. اگر وہ سسٹم کو صحیح نہ چلا سکے, ہم سب کے بچے اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں. اصلی ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے. ان کو بھی پتا ہے, بچے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ایک ایسی بدماشی کر رہا ہے, پہلے انگلینڈ کرتا ہوتا تھا, 200 سال وکٹوریا زبردستی گھس جاتی تھی, بندے مار کے سب کچھ نکالا, آپ آزاد ہیں آج سے. ہمارے ساتھ بھی ایسی کیا, سب کو نکال لیا, آپ آزاد ہیں آج سے. پھر امریکہ کی باری آ گئی, کل چائنا کی باری آ جائے گی, پرسوں فرانس کی آ جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے کوئی ہار جیت کے فیصلے نہیں کرنے. کیسے کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ معاملے کو سمجھنا مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ ARY پہ حامد میر صاحب نے بول دیا ہے. ایسے نہیں کچھ سمجھ آئے گا. ان بیچاروں کی اتنی فراست ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں کرتوت کرتے ہوتے. یہ نظریات اور تجزیات ہوتے ان کے. خالی تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے سے اور قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہ کوئی نواز شریف مومن ہوگا, نہ عمران خان, نہ طارق جمیل ہوں گے, نہ میں. جب تک ایکشنیبل ٹینجیبل نہیں نظر آئیں گے میرے اپنے گھر کے اندر اور میری وجہ سے میرے محلے کے اندر, میرے علاقے, میرے خاندان کے اندر, اسلام کا کنٹریبیوشن زیرو ہے میرا ابھی تک, 100% زیرو ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. دس از اے پرابلم وی آر ناٹ سالونگ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے کیا, سالو کیا خاک کریں گے ہم. سب سے بڑا مسئلہ میرا ابا جی نے اور آپ کے ابا جی نے میں کیا بتایا تھا کہ بیٹا گھر کا 10 مرلے سے کنال, 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال, یہ اسلام کی رکن ہے. اللہ کی قسم ہمارے دین کے یہی رکن ہے اس وقت. 10 مرلے کنال, 4 کنال, میران, سیوک, V8. جو صحابہ کے درجات ہوتے تھے نا, ہم نے اس طرح انسانوں کے ہی درجات رکھے ہوئے. کہ ادھر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے, ادھر علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. ہم نے کیا بننا ہے, نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میران والا کون ہے, V8 والا کون ہے. اس وقت درجات ایسے ہوتے. سمجھنے کی کوشش کریں. میتھس غلط ہو گئی ہماری اور کچھ غلط نہیں ہوا. نیت بھی ٹھیک ہے, ہماری بلیف سسٹم بھی ٹھیک ہے. 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی نا. اب نیچے کینیٹک انرجی چاہیے ہوتی ہے. کینیٹک انرجی کے لیے وہ بچہ چاہیے ہوتا ہے سر. وہ بچہ آ کے بتاتا کدھر جانا ہے, اور ہماری کینیٹک انرجی ٹریگر ہو جاتی ہے, پیر چلنا شروع ہوتے ہیں خود ہی. سب کے پیر چلنا شروع ہو گئے تھے بچے کی وہ بات سن کے. ہاں چلو چلو دکھاؤ کدھر بستی. کینیٹک انرجی خود ٹریگر ہوتی ہے, ایک تو ویژن کلیئر ہو جائے. نیت بھی ہم سب کی صاف ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. پاکستانی جوان جتنا زیادہ تپا ہوا ہے نا اس وقت فحاشی پہ, مجھے پتا ہے. بے شک آپ سب کے موبائل اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں, مگر گناہ کو گناہ سمجھ کے چھپا کے کرتے ہیں. آپ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے گناہ ہے. آئیڈینٹی کی جو بنا ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اس کی سٹرکچر کوئی بنا نہیں رہا. نوکریوں میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں کہ یار صدقہ کر دوں گا, زکوٰۃ کر دوں گا. ہر ایک کو پتہ ضرور ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. پھر چھوٹے موٹے وہ جو گرین ٹیکے والے مولوی صاحب ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں ہم
کہ نماز پڑھ لیا کرو بس. گرین ٹی کا مطلب پتہ نا ان کو بریلویوں کو نہیں کہا ہوں گرین ٹی کا. گرین ٹی کا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز ٹھیک کر دیتا ہے, شوگر کوٹڈ اسلام. اور یوٹیوب پہ بہت ہیں, باہر امریکہ میں تو سب کے سبھی تقریباً گرین ٹی کے والے ہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی غلط. نماز پڑھی تھی, فجر پڑھی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ بتا ماشاء اللہ آئے نا بیٹھے نا, جیسے احسان کیا ہم نے صبح فجر پڑھ کے. یہ وہ ہیں جو سفید جھنڈا لہرا کے پوری امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے والے کلرکس. خدا کی قسم نواز شریف عمران خان کا قصور نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے نا قصور. قصور اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اصلی کتاب ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا قصور جو ہے نا ہماری مسجدوں سے آیا ہے. جمعے کے خطبوں میں آئیڈینٹی کلیئر نہیں کی جا رہی ہماری. میں آپ سب کو پتہ ہے یار, دین سیکھنا ہوگا. میں اسد عمر کے پاس جاؤں گا پنڈی میں, آپ سب کو ہی پتہ ہے یار. میری بات ہوئی تھی, انہوں نے پتہ کہا ایک دفعہ وہ الحمد شریف والی صورت پہلے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کا نام ہی نہیں پتہ ان کو, الحمد شریف. سورہ اخلاص کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ. سورہ قل هو اللہ, نہیں قل شریف نہیں, سورہ قل هو اللہ, سورہ الحمدللہ. یہ دین سکھائیں گے, مجھے ہی پتا ہے, میں دین سیکھنے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا, کس بارے میں نہ میں کنفیوز ہوں نہ آپ کنفیوز ہے کہ سر جس طرح ہم سلمان خان کو فلم دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں, آپ کو سیاست کے لیے رکھا ہوا ہم نے. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا. اصلی کہانی ہے جو بیچ میں ہم سب کو جو اصل میں ڈر لگتا ہے نا, جب ہمارا سگا باپ مر جاتا ہے اور قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری باری بھی اگلی. اصلی کہانی یہ جب سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں کام آنا, اصلی وہ مسجد والا بندہ ہی کام آنا ہے میرے, اگر کام کا ہوا تو. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. میں اپنے ابھی فرد کی بات کر رہا ہوں. آپ کے محلے میں نا 2 یا 3 بدماش بندوقیں لے کے گھس جائیں, ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضعیف مومن کی کوئی اوقات نہیں ہے.